بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ گورنمنٹ افیکٹس گروتھ۔ گورنمنٹ کیسے جو ہے وہ گروتھ کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے چیپٹر نمبر 12 جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہم نے جتنے بھی ٹاپکس پڑھے وہ تھیریٹیکلی تھے، یعنی کہ ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہونا چاہیے یا گورنمنٹ جو ہے اس طرح کے کام کر سکتی ہے، لیکن ان پریکٹس یعنی کہ ہم نے جو آبزرو کیا ہے اور جو ہوتا آیا ہے، اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اور ان پریکٹس گورنمنٹ کیسے گروتھ کو افیکٹ کرتی ہے، اس کو جج کرنے کے لیے ہم گورنمنٹ کے ایکشنز کو 3 اسپیکٹس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے مینٹیننس آف دا رول آف لا، یعنی کہ گورنمنٹ جب گروتھ کو افیکٹ کرتی ہے تو سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ جو مین اس کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کس طرح سے ایک کنٹری میں لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر ایک کنٹری اس کے کنٹرول میں ہے، اس میں جتنی بھی ڈیسیجنز لی جاتی ہیں، جتنے سیکٹرز ہیں ان کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہو رہی ہے، ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ پروڈیوسر اور سپلائر اور کنزیومر ان کے درمیان ڈیوائڈ ہوتی ہے۔ ایک طرف ہاؤس ہولڈس ہیں، ایک طرف فرمز ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں۔ یہ جو مختلف سیکٹرز ہوتے ہیں، 2 سیکٹر اکانومی، 3 سیکٹر، 4 سیکٹر اکانومیز جتنے بھی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کے درمیان جتنی بھی ڈیلنگز ہوتی ہیں، ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ ٹرانزیکشنز آف گڈز ہوں یا ٹرانزیکشن آف فیکٹرز آف پروڈکشن ہوں، ان کی پیمنٹس ہوں، ان سب کو ایک پراپر طریقے سے، ایک پراپر وے میں عمل میں لانے کے لیے، آپریٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک قانون ایسا بنائے ملک میں جو کہ ان تمام چیزوں کو ایک بہترین طریقے سے لے کر چلے۔ تو فرسٹ ون جو ہے وہ مینٹیننس آف دا رول آف لا ہے۔ ہمارا گورنمنٹ کو افیکٹ کرنے کا جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے، اور سیکنڈ جو ہے اوور آل سائز آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ کتنی بڑی گورنمنٹ ہے، کتنا زیادہ اس کے پاس جو ہے اتھارٹی ہے، اس کے پاس ریسورسز کتنے زیادہ ہیں، اس پر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے گروتھ۔ اور جو تھرڈ ہمارے پاس آ جائے گا وہ ہے پریکٹس آف پلاننگس، کی گورنمنٹ پلاننگس کس طرح سے کر رہی ہیں۔ تو پیج نمبر 346 پر ہے آپ کا رول آف لا۔ گورنمنٹ کی ڈیوٹیز میں سے ایک شامل ہے یا گورنمنٹ کا ایک اہم فنکشن ہے۔ ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ پبلک گڈس دیٹ گورنمنٹ پرووائڈ از دا رول آف لا، کہ جو ہمارے ملک میں فوج ہوتی ہے، آرمی ہوتی ہے، پولیس ہے، رینجرز ہیں، لیوی ہے، جتنے بھی قسم کے یہ قانون، عدالت ہے، جوڈیشری ہے، یہ سارا کچھ، یہ پورا جو سسٹم ہے جو پرووائڈ کرتا ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ کوئی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، کوئی پرائیویٹ آنر، انٹرپرینیور، یہ ساری چیزیں ہمیں پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک جو لا ہوتی ہے یہ ایک پبلک گڈ کی طرح ہے جو کہ گورنمنٹ ہی اگر پرووائڈ کرے تو یہ پوری کنٹری کے تمام لوگوں کے لیے ایک جیسی لا ہوگی۔ One of the most important public good that government provide is the rule of law. Consider for a moment that myriad ways in which a developed economy relies on law in order to function. Myriad means different. Lots of ways. ٹھیک ہے، فارمز دیٹ سائن کانٹریکٹ ود ایچ ادر، کہ اب اگزامپل دی جا رہی ہے کہ کہاں کہاں پر گورنمنٹ کو لا امپوز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں پر 2 فارمز کے درمیان کوئی کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہو، فار ڈیلیوری آف مرچنڈائز، جہاں پر کچھ 2 تاجر آپس میں تجارت کا سامان کی ڈیلیوری کر رہے ہوں، لین دین کر رہے ہوں، فار ری پیمنٹ آف لون، اگر لون لیا جائے تو اس کی واپسی کے لیے کیا قانون ہے۔ بہت سارے اس طرح کے لاتعداد چیزیں ہیں۔ ریلائی آن دا ایگزسٹنٹ آف کورٹس، یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں کورٹ پر کہ کورٹ اور جوڈیشری کس طرح سے سپورٹ کرتی ہے، اور یہی جو جوڈیشری ہے، جو لا اینڈ آرڈر ہے، وہ کسی کنٹری کی انوائرمنٹ کو انویسٹمنٹ کے لیے، بزنس کے لیے بہترین بناتا ہے، اور اسی طرح GDP انکریز کرتی ہے اور گروتھ ریٹ جو ہے وہ بہترین ہوتا جاتا ہے۔ The courts that will enforce those contracts. Inventors rely on the enforcement of patent laws. Inventors جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو ایجادات کرتے ہیں، انوویشنز کرتے ہیں، ان کو پیٹنٹ لا کی جب تک انفورسمنٹ جب تک
ان کو یقین نہ ہو اس بات کا، وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے کچھ بھی انوویٹ کرنے کے لیے. ایون مور فنڈامنٹلی اونرز آف پرائیویٹ پراپرٹی ڈپینڈ آن کورٹ اینڈ پولیس ٹو انفورس دیئر اونرشپ. نہ صرف گورنمنٹ کی پراپرٹیز بلکہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی اونرشپ کو یعنی اس کے اوپر شور ہونے کے لیے اور صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے لا اینڈ آرڈر کی ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. اچھا، یہاں پر چیپٹر 10 کی جو ہے تھوڑا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ہم نے ہمارے کورس میں شامل نہیں تھا، ہم نے نہیں پڑھا، لیکن وہاں فائنینشیل سسٹم کا ذکر کیا گیا ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ 2 سیکٹر 3 سیکٹر اور 4 سیکٹر اکانومیز ہوتی ہیں، تو اس میں سے ایک سیکٹر فائنینشیل سسٹم کا بھی ہوتا ہے جس میں بینکس آ جاتی ہیں، ہمارا کرنسی جو ہے ایکسچینج ریٹ آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے آ جاتی ہیں کہ وہ کس طرح سے ایلوکیٹ کرتی ہیں اپنے ریسورسز کو، کیپٹل کو، لون جو ہوتا ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے، یہ تمام چیزیں. The rule of law cannot be taken for granted in most of the world. In many countries, judicial system are weak, and legal cases are as likely to be settled on the basis of who has better political connection as on legitimate legal claims. یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ بہت ساری کنٹریز آج کے دور میں بھی ایسی ہیں جہاں پر لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو اتنا زیادہ فالو نہیں کیا جاتا، اور جس کی پولیٹیکل اپروچ زیادہ ہوتی ہے وہی پارٹی، وہی لوگ جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں اپنے ڈیسیجنز میں، اپنی ٹرانزیکشنز میں. ٹھیک ہے، تو پھر ذکر ہے ڈاگلس نارتھ کا، ہو won the Nobel Prize in Economics in 1993. اس نے کیا کہا تھا؟ The inability of societies to develop effective low cost enforcement of contracts is the most important source of both historical stagnation and contemporary underdevelopment in the third world. تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ڈیولپ سوسائٹیز میں جو انیبلٹیز ہوتی ہیں ریگارڈنگ رولز اینڈ لا، یہی اس کی ہسٹوریکل اسٹیگنیشن کی وجہ بنتی ہیں. اسٹیگنیشن کیا ہوتا ہے؟ یہ سلو پروسیس آف اکانومی ہوتا ہے، لیک آف پروگریس ہے، جو کہ کس نے کہا تھا؟ ڈاگلس نارتھ نے یہ بات کی تھی 1993 میں. The former Soviet Union provides one of the best examples to the importance of rule of law. With the fall of communism، یعنی کہ جب سوویت یونین کی کمیونزم جو ہے وہ فال کر گئی، اور اس کے بعد سٹارٹ ہوا لا اینڈ آرڈر وہاں پر، تو اس سے کیا چینج آیا تھا؟ یہ پڑھتے ہیں. The legal structure surrounding basic economic activity became highly uncertain. The line between legitimate business and organized crime blurred. کہ اس سے پہلے کمیونزم جو ہے اس کے فال کے ساتھ the legal structure surrounding basic economic activity became highly uncertain. کہ جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے ایک جو لیگل طریقہ ہوتا تھا اس میں غیر یقینیت پائی گئی. اور کیا ہوا؟ لیگیٹیمیٹ یعنی کہ جو کہ لیگل بزنس ہوتا ہے، اور ایک کرائم ہوتا ہے آرگنائز، جس کو ایک جو نیگیٹو پیپل ہوتے ہیں سوسائٹی کے، وہ جو کرائم کر رہے ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا، یعنی بلرڈ ہو گیا ان دونوں کے درمیان فرق. ایز ایسٹس فارمرلی اونڈ بائی دا گورنمنٹ ان ٹرسٹ for the citizenry as a whole rapidly found their way into the hands of well connected few. کیونکہ جو گورنمنٹ کی چیزیں تھیں وہ ساری جو ہیں کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئیں. The Russian slang term businessman carries the connotation of someone who engages in semi-legal slimy transactions. بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے illegal کام شروع ہو گئے تھے. In this legally unstable environment, income per capita in the Russian Federation fell by 12% in the decade following the 1991 بریک اپس آف دا سوویت یونین. کہ پھر کیا ہوا کہ 12% ان کی جو پر کیپٹا انکم تھی وہ ڈکریز کر گئی تھی 1991 میں. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ لیک آف رول آف لا تھا. In an environment where the rule of law is weak, we would expect that factors of production would
not be accumulate, and that economic activity would be plagued by inefficiency. Plagued mean جب یہ کوئی جو انفیشینسی کے خطرے میں آ جاتی ہے، مصیبت میں، پریشانی میں پڑ جاتی ہے اکانومی ہماری. فار بوتھ دیز ریزنس آؤٹ پٹ وڈ ڈکلائن. دا اویلیبل ڈیٹا آر کنسسٹنٹ ود دیز پریڈکشنز. ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے اویلیبل ڈیٹا کا، جو کہ 2005 کی بات کی گئی ہے. دا ڈیٹا وی یوز major rule of law is a composite of the enforceability of contracts, the effectiveness and predictability in the judiciary, and the incidence of crime. کہ ہم نے جو لا اینڈ آرڈر یعنی رول آف لا کا جو ڈیٹا لیا ہے وہ ان 3-4 چیزوں کو ہم نے جج کیا ہے. سورسز فار دس انفارمیشن انکلوڈ سرویز آف بزنس پیپل اینڈ سٹیزن ایز ویل ایز کمپائلیشن آف اوپینینس آف ایکسپرٹس. ایکسپرٹس سے باتیں کی گئی ہیں اور ان سے یہ ڈیٹا لیا گیا ہے. نان گورنمنٹ آرگنائزیشن سے لیا گیا ہے. Think tanks and risk trading agencies. The data are scaled to have a mean of 0 and range from -1.63 to 1.98. اس ڈائیگرام میں رول آف لا کی جو بات کی گئی ہے اور فیکٹرز آف پروڈکشن کی جو بات کی گئی ہے، ان دو باتوں کو، ان دو چیزوں کو، ان دو ویریبلس کو آپس میں ان کا ریلیشن دیکھا گیا ہے جس کا مین 0 آیا ہے. یعنی ہمارے پاس یہاں پر کچھ کنٹریز ہیں، انڈیا ہے جو کہ جس کی ویلیو 0 کے قریب آ گئی ہے، اور چائنا ہے -0.5 کے قریب ہے. جو ایکسٹریم جو کیسز آ جاتی ہیں 2.0 کی طرف رول آف لا انڈیکس کے لحاظ سے اور فیکٹرز آف پروڈکشن کے لحاظ سے، وہ ہے US اور فرانس. This diagram shows the relationship between the rule of law and the composite measure of accumulation of physical and human capital that we constructed in Chapter 7. It shows the relationship between the rule of law and productivity measure. ٹھیک ہے. In both cases there is a strong positive correlation. ایک کوریلیشن پایا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان. اینڈ دا فگر شوز دیٹ دا چینل آف فیکٹر ایکومولیشن اینڈ پروڈکٹیوٹی آر آف رفلی ایکول امپورٹنس ان ایکسپلیننگ دا افیکٹ آف دا رول آف لا آن انکم پر کیپٹا. کہ اگر فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہے وہ انکریز کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رول آف لا انڈیکس بھی انکریز کرے گا تو انکم پر کیپٹا بھی انکریز کرے گی. The exceptions to the general trend in these data are also interesting. For example, India has both low factor accumulation and low productivity considering its level of the rule of law, while Italy has higher factor accumulation and higher productivity than would be expected given its level of the rule of law. اچھا، یہ آپ کا ٹاپک ہو جاتا ہے رول آف لا کا، یعنی کہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ افیکٹ ہو رہی ہے، گورنمنٹ افیکٹ کر رہی ہے گروتھ کو، اس میں سے فرسٹ ون. اور سیکنڈ جو ہے وہ ہے ٹیکسیشن، اور اس کے علاوہ ٹیکسیشن کے ساتھ ہے ایفیشینسی اینڈ سائز آف گورنمنٹ. یعنی کہ یہ بات کی جا رہی ہے سائز آف گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے. اور پھر تھرڈ ہمارا ہوگا پلاننگ کا ٹاپک. اچھا، اب ہے ٹیکسیشن، ایفیشینسی اینڈ دا سائز آف گورنمنٹ، پیج نمبر 347. یہاں پر اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی گورنمنٹ کا سائز بڑھتا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی ریکوائرمنٹس بڑھتی جاتی ہیں، اس کا اکنامک گروتھ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، انکریز کر رہا ہوتا ہے. جب اکنامک گروتھ بڑھتی ہے، GDP بڑھتی ہے، تو اسی طرح ہی امپلائمنٹ بھی لوگوں کی بڑھ رہی ہوتی ہے اور ان کی بھی ریکوائرمنٹس بڑھتی جاتی ہیں. گورنمنٹ کو زیادہ اسپینڈنگس کرنی پڑتی ہیں اپنے گورنمنٹ کو چلانے کے لیے، اکانومی کو آپریٹ کرنے کے لیے. وہ جو پبلک گڈس وہ پرووائڈ کر رہا ہے، چاہے وہ روڈز ہیں، انفراسٹرکچر ہے، ویلفیئر ہے، ہیلتھ ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، اس کے لیے انہیں پھر بجٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بجٹ پھر ہائی لیول کی ہوتی ہیں. یعنی کہ جتنا گورنمنٹ سائز بڑا ہوگا، جتنی اکنامک گروتھ زیادہ ہوگی، اتنی ہی انہیں زیادہ اسپینڈنگس کرنی پڑیں گی. اور جب اسپینڈنگس بڑھتی ہیں گورنمنٹ کی، تو اسے اس
اسپینڈنگ کو، اس اخراجات کا خرچہ اٹھانے کے لیے اتنی ہی فنڈز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ ہم پبلک فائنانس میں بھی پڑھتے آئے ہیں اور اسٹارٹ سے ہم یہی پڑھتے ہیں کہ گورنمنٹ جب اسپینڈنگس کرتی ہے، ایکسپینڈیچرس کرتی ہے، تو اس کے لیے جو اس سے پیسے ملتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ، سب سے بڑا جو سورس آف ارننگ اس کے لیے ہوتا ہے وہ ٹیکسز کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں بات جو ہے اس طرح سائز آف گورنمنٹ کے ساتھ ٹیکسیشن کو ریلیٹ کیا گیا ہے کہ جیسے جیسے سائز آف گورنمنٹ بڑھے گا ٹیکسیشن بھی بڑھے گی۔ بعض کنٹریز کے پاس جو ہے خود اتنی ایسی نیچرل ریسورسز یا کیپٹل اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو وہ سیل کر کے اپنے لیے ارننگ کر سکتے ہیں، جیسے یہاں پر اگزامپل دی گئی ہے سعودی عرب کی، کہ سعودی عربیہ جو ہے اس کے پاس نیچرل ریسورسز اتنی زیادہ مقدار میں ہیں کہ اگر وہ ٹیکسز نہیں بھی لاگو کرتی تو اس کو آئل کو سیل کر کے یا آئل پر ٹیکسز لگا کر فنڈ ریزنگ اپنے لیے کر سکتی ہے۔ اور جن کنٹریز کے پاس اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی تو پھر وہ کنزیومر گڈس پر اور پروڈکشن پر ایکسائز ڈیوٹی اور ٹیرف اور اس طرح کی چیزیں لگا کر مختلف ٹیکسز، یعنی کہ پبلک فائنانس میں ہم لوگوں نے جتنی بھی کائنڈز آف ٹیکسز پڑھی تھیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ ٹیکسز لگاتے ہیں اور اس سے ارننگ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں بک کی طرف۔ ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ ویز ان وچ گورنمنٹ افیکٹس دا اسٹیٹ آف دا اکانومی از بائی اٹس شیئر سائز۔ وہ جو ہے ان کی سائز پر ڈپینڈ کرتا ہے، یعنی بگ گورنمنٹ دیٹ از گورنمنٹ دیٹ اسپینڈز اے لاٹ آف منی ریکوائرز بگ گورنمنٹ ریونیو، کہ اگر اسپینڈنگ زیادہ ہیں تو اس کے لیے ان کو ریونیو کی بھی زیادہ ضرورت پڑے گی، بجٹ کی بھی زیادہ ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ود دا ایکسیپشن آف اے فیو کنٹریز انکلوڈنگ سعودی عربیہ، یعنی پوری دنیا میں ایکسیپشنل کچھ ہی ایسی کنٹریز ہیں جن کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں۔ سعودی عربیہ کے پاس کیا ہے؟ نیچرل ریسورس آئل ہے، اینڈ اٹ از دا پرائمری سورس آف ریونیو فار دیئر گورنمنٹ۔ گورنمنٹ ریز فنڈز بائی ٹیکسنگ سٹیزنز اینڈ بزنسز۔ دیز ٹیکسز ان ٹرن افیکٹ دا ایفیشینسی آف اکنامک ایکٹیویٹی۔ اب یہ ٹیکسز جو ہیں یہ کس طرح سے ہماری اکنامک ایکٹیویٹی کو افیکٹ کرتے ہیں یہ ہم پڑھیں گے۔ پیج نمبر 348 پر بھی کچھ ڈائیگرامز ہیں۔ 348 پر ایک ڈائیگرام ہے اور ایک ہے 349 پر، جس پر جو 12.2 تھا وہ تو لا اینڈ پروڈکٹیویٹی یعنی کہ رول آف لا کے لیے تھا وہ ڈائیگرام، اور آج جو ہم پڑھ رہے تھی 49 پر جو ڈائیگرام ہے اس میں ہے گروتھ آف گورنمنٹ اسپینڈنگ، یعنی کہ جب ہماری اکنامک گروتھ ہوتی ہے، بڑھتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری اسپینڈنگز بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں کسی کنٹری کی۔ تو ادھر جو ڈیٹا لیا گیا ہے وہ 1870 سے 2005 تک کا لیا گیا ہے، اور ایکس ایکسس پر ایئرز لیے گئے ہیں 1880 to 2000، اور وائی ایکسس پر گورنمنٹ اسپینڈنگ لی گئی ہے ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی، یعنی کہ اگر جی ڈی پی بڑھ رہی ہے اور اکنامک گروتھ ہو رہی ہے تو جی ڈی پی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ جی ڈی پی کا کتنا پرسنٹ گورنمنٹ اسپینڈ کر رہی ہوتی ہے اپنی اکانومی پر، اس کی ایکسپینڈیچرز میں سے وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہاں پر 5 کنٹریز لی گئی ہیں، سویڈن ہے، فرانس ہے، جاپان ہے، یو ایس ہے اور یو کے۔ تو پہلے تو انہوں نے واگنرز لا ایکسپلین کیا ہے کہ واگنر نے جو ایڈلف واگنر تھا اس نے 1883 میں ایک تھیوری پیش کی تھی، اس کو ہم واگنرز لا بھی کہتے ہیں، واگنرز تھیوری بھی کہتے ہیں، واگنرز ہائپوتھیسس بھی کہتے ہیں۔ اس نے یہ بات کی تھی کہ جیسے جیسے ایک کنٹری ویلدیئر ہوتا جاتا ہے، اس کے پاس پیسے زیادہ آنے لگتے ہیں، ویلدیئر ان اے سینس کہ وہ اس کی اکنامک گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے پاس جی ڈی پی آ رہی ہوتی ہے، جی ڈی پی انکریز کرتی رہتی ہے، وہ مور ڈیولپڈ ہوتا جاتا ہے، تو اس کی جو ریگولیشنز ہیں اس گورنمنٹ کو جو چلانے کا طریقہ ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے کمپلیکس ہوتا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے اپنی پبلک گڈس کی پروویژن کے لیے اور لوگوں کی ڈیزائر پورے کرنے کے لیے ان کو کس چیز کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے؟ اسپینڈنگس کرنے کی، اور ان کی جو یہ اسپینڈنگز ہوتی ہیں وہ ان کی انکم سے پروپورشنلی زیادہ انکریز کرتی ہیں، یعنی جتنی ان کی جی ڈی پی انکریز ہو رہی ہے، جتنی ان کی اکنامک گروتھ ہو رہی ہے، اس سے زیادہ ان کی اسپینڈنگس، ان کی جو نیڈز ہوتی ہیں وہ انکریز کر جاتی ہیں۔ دیکھیں پیج نمبر 348،
In 1883, the German social scientist Adolf Wagner theorized that the size of the government would inevitably increase as country becomes wealthier. کہ جیسے کنٹری ویلدیئر ہوتا جاتا ہے ان کی گورنمنٹ کی سائز جب انکریز ہوگی ان کی نیڈس بھی بڑھتی جائیں گی. Because a more developed economy requires more complex regulations, and because many goods, public goods provided by the government are of the type where desired spending rises more than پروپورشنلی ود انکم کہ انکم سے زیادہ ان کی ڈیزائرڈ اسپینڈنگز انکریز کر جاتی ہیں. Wagner's law has been borne out over the last century as revealed in ڈائیگرام کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جی ڈی پی کے بڑھنے سے ان کی پرسنٹیج آف اسپینڈنگ جی ڈی پی کا جو پرسنٹیج گورنمنٹ اسپینڈ کر رہی ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. یہاں پر یو ایس کی اگر آپ کرو دیکھ لیں تو 1880 میں وہ 10 سے لیس ہے، یعنی کہ 1870 میں اس نے 3.9% جی ڈی پی کا وہ خرچ کر رہا ہے، اسپینڈنگ ہو رہی ہے اس کی. اور جب 2005 تک آپ لے کر جائیں تو اس کی جو جی ڈی پی کی پرسنٹیج ہے وہ ہے 36.6، یعنی وہ انکریز کرتی گئی ہے. اسی طرح سویڈن ہے، سویڈن جو ہے اس کی 2 پیکس نظر آ رہی ہیں ڈائیگرام میں، اور پھر وہ ڈکلائن کرتا گیا ہے اس کے بعد سے. امنگ دا انڈسٹریلائز کنٹریز آف دا او ای سی ڈی، او ای سی ڈی کیا ہے؟ آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ. یہ کچھ کنٹریز ہیں جو کہ اکنامک کوآپریشن کے لیے اکٹھی ہو گئی ہیں اور یہ اکنامکلی زیادہ اسٹیبل ہیں. تو ان کا جو ایوریج لیا گیا ہے ان کنٹریز کا تقریباً 36 to 37 ہے شاید، یا پھر اس سے زیادہ ہوں، لیکن تقریباً اتنی ہی تعداد ہے ان کنٹریز کی. اور ان کنٹریز کی جو ایوریج شیئر آف گورنمنٹ اسپینڈنگز ان جی ڈی پی ہے وہ 2005 میں 43% تھی، اور اس کے بعد جو ہے انکریز ہوئی ہوگی. اب دیکھیں، ایگزامننگ دا سائز آف گورنمنٹ ان پورر کنٹریز ریویل اے سیکنڈ اسٹرائکنگ فیکٹ. اب جو پور کنٹریز ہیں ان کے بارے میں کیا اسٹرائکنگ فیکٹ نظر آیا ہے؟ Although these countries tend to have smaller government than do the richest countries, their government are much larger than were rich countries' government as a comparable stage of economic development. اکنامک ڈیولپمنٹ کا اسٹیج اگر ہم دیکھیں تو جو پور کنٹریز ہوتی ہیں اس کی گورنمنٹ مینیج کرنے کے لیے زیادہ بڑی ثابت ہوتی ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل امنگ دا کنٹریز ان دا ورلڈ بینکس مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ گروپنگ، یہاں پر پور کنٹریز کی، یعنی پور کنٹریز کی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ کیا ہے کہ گورنمنٹ امپلائمنٹ اوور دا ورلڈ اوور دا پیریڈ 1996 to 2000 ایوریج 25% آف ٹوٹل امپلائمنٹ. ٹوٹل امپلائمنٹ جو ہے اس کی 25%، یعنی کہ 25% لوگ وہاں کے امپلائڈ تھے، اور ان کی جی ڈی پی پر کیپٹا جو تھی وہ 1997 میں $4580 تھی. اور یہ جو $4580 1997 میں پور کنٹری نے مڈل ایسٹ یا نارتھ افریقہ کی گروپنگ میں انہوں نے 1997 میں یہ اچیو کیا ہے. تو یو ایس جو ہے وہ اتنے ڈالرز 20th سینچری کے فرسٹ ڈیکیڈ یعنی 1997 سے کمپیریزن میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے 1900 یعنی کہ 1910 سے پہلے ہی یہ اچیو کر لیا تھا. لیکن کیا تھا کہ ان کی جو امپلائمنٹ لیول تھی، ٹوٹل امپلائمنٹ کی یو ایس کی، وہ 6.5% تھی، یعنی کہ وہ بہت کم تھی اس پور کنٹریز کے امپلائمنٹ لیول سے. تو یہ ڈفرینس آ جاتا ہے پور کنٹری اور رچ کنٹریز کے گورنمنٹ سائز میں. یہاں پر اگزامپل پور کنٹریز کے لیے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب ٹیکسز کی بات ہم جہاں کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے اسپینڈنگز بڑھتی جاتی ہیں تو ہمیں ضرورت بھی زیادہ پڑتی ہے پیسوں کی، تو ٹیکسز کی مثال اب دی جا رہی ہے. نیکسٹ پیراگراف جو ہے وہ ٹیکسز پر شروع ہوتا ہے. The increase in government spending has been funded by an equally large increase in the taxes that government collects because
taxes are relevant for economic growth. They directly affect the efficiency with which output is produced. کہ جتنا لیول جو ہے وہ آؤٹ پٹ کا پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے، ٹیکسز اس آؤٹ پٹ لیول کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. یعنی اگر ہم زیادہ ٹیکس لگا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور آؤٹ پٹ جو پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے، ایک انٹرپرینور یا پھر ایک جو آنر ہوگا، پروڈیوسر جو ہوگا، وہ اس لیول سے کم پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. یہ ہم پبلک فائنانس میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے آپ مائکرو اکنامکس میں بھی پڑھ چکے ہو. اب کیا ہے دا ریلیشن شپ بٹوین ایفیشینسی اینڈ ٹیکسیشن کین بی السٹریٹڈ بائی اے ڈائیگرام میں جو ہے دو کروز لی گئی ہیں. ایک جو ہے وہ سپلائی کرو ہے اور دوسرا ڈیمانڈ کرو ہے، اور اسی طرح جو ہے ایکویلیبریم پرائز جس طرح ہم بناتے ہیں کروز اسی طرح بنی ہوئی ہیں. اپورڈ سلوپنگ سپلائی کرو ہے اور ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو ہے. یہاں پر اب جو یہ ڈفرینس بتایا گیا ہے یہ ٹیکسز کا ہے. دا گڈ in question could be anything that is taxed. اب کوئی بھی چیز جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لگائی جا سکتی ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے یا لیبر ہے. اگر لیبر ہے تو اس کے اوپر انکم ٹیکس ہوگا. اٹ could be labor if we are thinking of an income tax, or it could be gasoline or some other commonly taxed commodity. کوئی commodity بھی ہو سکتی ہے. In the absence of taxes, the equilibrium price and equilibrium quantity of the good would be determined by the intersection of the supply and demand curve. اگر ٹیکسز نہیں ہوتی تو جہاں پر ان کی انٹریکشن ہو جاتی ہے، انٹرسیکشن ہوگا ان دونوں کرو کا، وہاں پر ان کی ایکویلیبریم پرائز ڈیسائڈ ہو جائے گی. لیکن اگر ہم ٹیکس امپوز کریں گے تو افیکٹ آف ٹیکس کیا ہوگا؟ اٹ از ٹو پلیس اے ویج بٹوین دا پرائز دیٹ اے سپلائر ریسیوز اینڈ دا پرائز دیٹ اے ڈیمانڈر پیز. کہ جو کنزیومر پے کر رہا ہے اس میں اور جو پروڈیوسر ریسیو کر رہا ہے اس اماؤنٹ میں ڈفرینس آ جائے گا، اور یہ ڈفرینس یہاں پر شیڈڈ ایریا سے شو کیا گیا ہے. دا امپوزیشن آف دا ٹیکس ول آلسو لوور دا کوانٹٹی آف دا گڈ دیٹ از پرچیز. دس کوانٹٹی از کالڈ دا ٹیکس بیس. کہ اگر ٹیکس لگا دیا گیا، وہ چیز مہنگی ہو گئی، اور جو کنزیومر ہے وہ اس چیز کو جب پرچیز کرے گا تو ایکولیبریم سے لیفٹ سائڈ پر موو کر جائے گا، اور لیفٹ سائڈ سے پہ موو کرنے سے کوانٹٹی کم ہو جائے گی پرچیز کرنے کی. تو یہ جو ایریا ہے اس کو مینشن کیا گیا ہے، یہ ہے ٹیکس بیس. اس کو ہم ٹیکس بیس کہیں گے. دا امپوزیشن آف دا ٹیکس ول آلسو لوور دا کوانٹٹی آف دا گڈ دیٹ از پرچیز اینڈ دس کوانٹٹی از کالڈ دا ٹیکس بیس، اور اس کو ہم ٹیکس بیس کہتے ہیں. یہ وہ کوانٹٹی ہوتی ہے جس پر ٹیکس لگا ہوتا ہے. دا ٹوٹل ریونیو کلیکٹڈ بائی دا ٹیکس از ایکول ٹو دا ٹیکس بیس ملٹیپلائڈ بائی دا پر یونٹ ٹیکسز. کہ اگر ہم ٹوٹل ریونیو فائنڈ کرنا چاہیں تو اس طرح ہم فائنڈ کر سکتے ہیں، ٹیکس بیس سے ملٹیپلائی کریں گے پر یونٹ ٹیکس کو. دس ٹوٹل ریونیو از ریپرزینٹڈ بائی دا شیڈڈ rectangle in the diagram. اب دیکھیں یہ ڈائیگرام ہمیں کیا شو کر رہا ہے. یہ ڈائیگرام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر جو ٹیکس کلیکٹڈ پر یونٹ والا ایریا ہے، اگر ہم ٹیکس کی جو تعداد ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، اور اس کا یہ جو ریکٹینگل بنا ہوا ہے اس کی جو وڈتھ ہے یا اس کی لینتھ کہہ لیں، اگر وہ زیادہ ہو جاتی ہے، ٹیکس زیادہ ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ جو پرچیز کر رہے ہیں، جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ کم ہو جائیں گی. یعنی کہ یہ موو کر جائے گا لیفٹ سائڈ پر، اور ٹیکس بیس جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ٹیکسز اگر ہم زیادہ امپوز کریں گے تو جو پرچیزنگ ہے یا جو ٹرانزیکشنز ہیں، جو کنزمپشنز ہیں وہ کم ہو جائیں گی، اور ٹیکس بیس جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. In other words, raising the tax rate will lower the tax base. انڈر لائن کر لیں اس کو. This is the source of the inefficiency associated with taxes. یہ وہ inefficiencies ہے جو کہ taxes کی وجہ سے اکر کرتا ہے. When taxes are high, some of the potential transaction between buyers and sellers will not take place, and these transactions would have made both groups better off. لیکن یہ جو ٹرانزیکشنز تھیں یہ دونوں گروپس کو بیٹر بنا سکتی تھیں وداؤٹ
tax. ٹھیک ہے، اس سینٹینس کا یہ مطلب ہے. No tax will be collected on these foregone transaction, but by discouraging transaction, the tax made the potential buyers and sellers worse off. کہ جو ہم نے ٹیکس زیادہ کر دیا، اس کی وجہ سے ٹرانزیکشنز کم ہو گئیں، تو کیا ہوا کہ جو ہم چاہتے تھے کہ ہمیں ٹیکسز ملیں، وہ ٹیکسز ہمیں نہیں ملیں. تو اس طرح سے ٹرانزیکشن ڈسکریج ہو گئیں، اور جو ٹیکس ہمیں ملنی تھی وہ بھی ہمیں نہیں ملی، اور بائرز اور سیلرز دونوں کو نقصان بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، اس پیراگراف کو 2 بار ریڈ کریں، آپ کو اس کانسیپٹ کی سمجھ آ جائے گی کہ اگر ہم ٹیکس بڑھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے. ٹیکسز بھی نہیں ریسیو ہوتی، ٹرانزیکشنز بھی کم ہو جاتی ہیں، اور بائرز اور سیلرز دونوں ورس آف ہو جاتے ہیں. دا سائز آف دس انیفیشینسی گروز ود دا سائز آف دا ٹیکس. اور یہ انیفیشینسی ایسے ایسے بڑھتی ہے جیسے جیسے ٹیکسز کی تعداد بڑھتی جاتی ہے یا ٹیکس کا سائز بڑھتا ہے. بیکاز ہائر ٹیکسز شرنکس دا ٹیکس بیس. انکریز ان ریونیو کلیکٹڈ ون ٹیکس ریٹ رائزز آر ناٹ پروپورشنل ٹو انکریز ان ٹیکس ریٹ. جتنی آپ ٹیکس ریٹ بڑھا رہے ہو اتنا آپ کا ریونیو نہیں بڑھ رہا. انڈیڈ ونس tax rates are high enough, further increase in the tax rate will not raise any revenue because they will be more than offset by reduction in the tax base, کیونکہ tax base کم ہوتا جا رہا ہے. اب اس ڈائیگرام میں کیا ہے؟ It raises a question about the real world. How inefficient are the taxes that are actually levied؟ کہ ریئل لائف میں کیا ہوتا ہے جب اس طرح سے ٹیکسز لگائی جاتی ہیں. There is no consensus among economists about the exact size of tax distortion, but it is clear that they can be significant. One recent estimate for the US is that the marginal dollar of government revenue is associated with $1 worth of lost output. This means that the cost of one more dollar of government spending is actually $2, $1 of taxation and $1 of lost output. اب اس بات کو سمجھیں. پیج نمبر 351 فرسٹ 3 لائنز جو ہے یہاں پر کیا لکھا ہے کہ یو ایس کی جو ریسنٹ اسٹیمیٹ لگائی گئی اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ جب گورنمنٹ $1 ٹیکس لگاتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ $1 اسپینڈنگ کرنا چاہتی ہے، کاسٹ آف $1 آف گورنمنٹ اسپینڈنگ از ایکچولی $2. کہ اگر گورنمنٹ نے اپنی اسپینڈنگ بڑھانے کے لیے $1 کا ٹیکس لگایا ہے تو اس سے اسے نقصان ہوتا ہے $2 کا. ایک وہ جو اس نے ٹیکسیشن لگایا، اور دوسرا وہ جو اس نے آؤٹ پٹ لوز کر دیا، یعنی کہ اسے آؤٹ پٹ نہیں ملا، ٹھیک ہے، جس کی پروڈکشن کم ہو گئی. Clear? The fact that taxes cause inefficiency in the economy does not mean that there should be no taxes. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹیکسز نہ لگائیں. As we have seen, government provides public goods without which the economy could not function at all. گورنمنٹ کو لازمی ضرورت پڑتی ہے ٹیکسز کی پبلک گڈس پرووائڈ کرنے کے لیے. These public goods are paid for by taxation. Thus, even if the government were solely concerned with maximizing GDP per capita, the optimal choice of public goods and taxation involves a trade-off between the cost and benefit. کہ ہمارا یہ جو کاسٹ آتا ہے اور جو ہمیں بینیفٹ ملتا ہے ٹیکسیشن لگانے سے، اس کے درمیان ایک ٹریڈ آف چلتا رہتا ہے. However, not all the money that government collect as tax revenue goes towards supplying public goods. Increasing one of the major function of government is to make transfer of income to people. ہمیشہ جو ٹیکسیشن ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہم پبلک گڈ پرووائڈ کر سکیں. گورنمنٹ ٹیکس صرف اس لیے نہیں لگاتی کہ وہ پبلک گڈس لوگوں کو پرووائڈ کر سکے. کبھی کبھار اس کے ٹیکسیشن کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو رچ کمیونٹی ہے اس سے پیسے لے کر پور کمیونٹی کو دے دیں، اور اس طرح سے انکم ایکویلٹی کریٹ کر سکے. The largest transfers are old age pensions. Other transfers include unemployment benefits and welfare payments to the poor. In the US, such transfers now amount to 12.2% of GDP, and their share of GDP has more than doubled since the 1960s. اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ یہ دیکھو گے کہ پاکستان میں کتنا % آف جی ڈی پی جو ہے وہ اس قسم کی ٹرانسفرز یعنی انمپلائمنٹ پینشنز اور اولڈ ایج بینیفٹس، اس میں جی ڈی پی کا کتنا %
گورنمنٹ خرچ کرتی ہے، پچھلے 5 سالوں میں کتنا اس نے پر ایئر خرچ کیا ہے یا ایوریج وہ کتنا خرچ کر چکی ہے، یہ آپ نے آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ اس پر سرچ کرو گے. ٹھیک ہے، اب ہمارا یہ والا ٹاپک فنش ہوتا ہے. جو لاسٹ رہ گیا ہے پلاننگ کا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے ہم. ٹل دین اللہ حافظ. تھینک یو.